سوچئے، کیا کسی کی ذرا سی مہربانی ایک پوری زندگی بدل سکتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی کہانی جو انسانیت اور ایک باپ بیٹی کے خوبصورت رشتے کی یاد دلاتی ہے۔ اسے کلیکٹر کی کہانی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، بلکہ ایک احساس ہے کہ کیسے ایک چھوٹا سا عمل کسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے گھر کر سکتا ہے۔ ذرا ان الفاظ کو محسوس کیجیے۔ میرے پاس صرف ایک ڈوسا لینے کے پیسے ہیں اور مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ لفظ کتنے گہرے اور دردناک ہے نا؟ تو چلیے اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں اور جانتے ہیں ان لفظوں کے پیچھے چھپی اس باپ کی خاموش قربانی کو جو اپنی بھوک مار کر اپنی بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، ایک وعدہ اور ایک ڈوسا۔ اب آپ اپنے ذہن میں ایک منظر بنائیں، ہندوستان کا ایک بہت ہی چمکتا دمکتا شاندار سا ہوٹل، اور اس مہنگے اور عالیشان ماحول کے بالکل بیچوں بیچ ایک نہایت ہی سادہ سا آدمی بیٹھا ہے۔ اس کے کپڑے پرانے ہیں، رنگ اڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بیٹھی ہے جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور خوشی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ دراصل اس باپ نے اپنی بیٹی سے ایک وعدہ کیا تھا۔ وعدہ یہ تھا کہ اگر اس نے پڑھائی میں کوئی بڑا اور اہم مقام حاصل کیا تو وہ اسے انعام کے طور پر ایک خاص ڈوسا کھلانے لائے گا۔ اور پتہ ہے کیا، اس ہونہار بچی نے صرف امتحان پاس ہی نہیں کیا، اس نے 10ویں جماعت کے امتحانات میں پورے ضلع بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، پورے ضلع میں ٹاپ۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی اور شاندار کامیابی تھی، اور وہی باپ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے آج اسے اس بڑے ہوٹل میں لایا تھا۔ لیکن اس بڑی خوشی کے پیچھے ایک ایسی خاموش قربانی بھی تھی جو بظاہر کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ باپ کے پاس جیب میں صرف اتنی ہی پیسے تھے کہ وہ ایک ڈوسا خرید سکے۔ اس نے اپنی بھوک کو بالکل دبا لیا، صرف اس لیے تاکہ اس کی بیٹی اپنی اتنی بڑی جیت کا جشن منا سکے۔ یہ ایک باپ کی محبت کی وہ انتہا ہے جسے شاید لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے دوسرے اور خوبصورت رخ پر، مہربانی کی ایک جھلک۔ اور یہ واقعہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ ہوٹل کے عملے نے کس طرح ایک ڈوسا کو ایک شاندار دعوت میں بدل دیا۔ جب وہ باپ اپنی بیٹی سے بھوک نہ لگنے کا بہانہ کر رہا تھا تو قریب کھڑے ایک ویٹر نے سب سن لیا۔ اس کا دل بالکل پگھل گیا، اسے سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی عام گاہک نہیں ہے۔ اس نے فوراً جا کر ہوٹل کے مالک کے کان میں یہ ساری بات بتائی۔ مالک بھی اس باپ کی قربانی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے فوراً ایک خاص میز سجائی۔ ان دونوں کو ایک بے حد شاندار اور بھرپور ناشتہ پیش کیا گیا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، انہوں نے اس بچی کے محلے والوں کے لیے بھی مٹھائیاں اور تحفے پیک کر کے دیے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور اب شروع ہوتا ہے ہمارا اگلا حصہ، وی آئی پی کی واپسی۔ تو چلیے وقت کے پہیے کو تھوڑا آگے گھماتے ہیں۔ سالوں گزر گئے، وہ چھوٹی سی بچی اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے دن رات محنت کرتی رہی۔ 10ویں میں ٹاپ کرنے سے لے کر سالوں کی لگاتار محنت اور لگن کے بعد جانتے ہیں کیا ہوا؟ وہ لڑکی اسی ضلع کی ڈسٹرکٹ کلیکٹر بن گئی۔ وہ اپنے پورے علاقے کے لیے امید کی ایک شاندار کرن بن کر ابھری۔ اور پھر ایک دن وہ واپس اسی ہوٹل میں آئی، لیکن اس بار کسی عام گاہک کی طرح نہیں، بلکہ ایک وی آئی پی کے روپ میں۔ اور اس بار بھی اس کے ساتھ اس کے والدین تھے، جن کے چہروں پر فخر صاف چمک رہا تھا۔ یہ سچ میں ایک بہت ہی جذباتی اور فتح کا لمحہ تھا۔ جب وہ لڑکی ہوٹل میں داخل ہوئی تو ہوٹل کا پورا عملہ اس کے اعزاز میں باادب کھڑا ہو گیا۔ وہ سیدھی اس مالک اور اس ویٹر کی طرف بڑھی جنہوں نے سالوں پہلے اس کے بچپن کے اس خاص دن کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے جب اس نے انتہائی جذباتی آواز میں ان سے کہا، آپ نے مجھے صرف کھانا نہیں دیا تھا، آپ نے مجھے عزت، امید اور خواب دیکھنے کی ایک وجہ دی تھی۔ یہ الفاظ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں کہ ان کی اس چھوٹی سی نیکی نے اس لڑکی کے سوچنے کے انداز اور اس کے مستقبل پر کتنا گہرا اثر ڈالا تھا۔ ذرا ماضی اور حال کے اس فرق کو تو دیکھیے۔ ماضی میں ایک باپ اپنی بیٹی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، اور آج وہی بیٹی پورے ہوٹل میں باواز بلند اعلان کرتی ہے کہ وہ وہاں موجود ہر ایک شخص کے کھانے کا بل خود ادا کرے گی اور ہوٹل کے عملے کو ایک شاندار پارٹی دے گی۔ یہ اعلان سنتے ہی پورا ہوٹل تالیوں سے گونج اٹھا۔ یہ ایک خوبصورت اور مکمل دائرہ تھا جو اس دن وہاں مکمل ہوا۔ اب آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، عظمت کی لہریں۔ تو
اس سب کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ مہربانی کے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بھلائی کی بہت بڑی بڑی لہریں پیدا کرتے ہیں۔ ہر انسان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ کس کی کیا کہانی ہے اور اس میں کون سی صلاحیت چھپی ہے۔ دوسروں کو خوشی دینا واقعی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی اپنی خوشی کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے، اور سب سے ضروری بات، اس نیکی کی زنجیر کو ہمیشہ آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ آپ کا کیا گیا مہربانی کا ایک چھوٹا سا کام کسی کے آنے والے کل کو کیسے سنوار سکتا ہے؟ سوچئے ضرور۔ امید ہے کہ اس کہانی نے آپ کو بھی اپنے آس پاس خوشیاں بکھیرنے اور نیکی کی لہریں پیدا کرنے کی تحریک دی ہوگی۔ اس خوبصورت سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔